دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے میں 10 محرم کی ہوئی ہے۔ یہ تو ویسے تو انسان پوری زندگی غم منائے امام حسین کا تو بھی کم ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں جب حضرت جبرائیل آئے، جب امام پیدا ہوئے اور آپ نے مبارکباد دی، اس کے بعد آپ کی شہادت کی خبر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے تھے۔ پہلے تو آپ مسکرائے جب جبرائیل نے دی، اور پھر اس کے بعد آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے، تو آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت امام حسین کی والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ کیا بات تھی؟ آپ پہلے تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، بیٹی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور آپ کی امت کے ہی لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہی شہید کریں گے، اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت بی سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ہم لوگ کیسے دیکھیں گے حسین کو شہید ہوتے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹی، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تم ہوگی، نہ امام حسن ہوں گے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر امام حسین پہ غم کون منائے گا، روئے گا، گریہ و زاری کون کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، حسین کا غم قیامت تک منایا جائے گا، بیٹی میں وعدہ کرتا ہوں، شجر روں گے، حجر روں گے، جن و انسان روں گے، در و دیوار روں گی، اور آج اسی کا ہے صدقہ کہ جو رسول کا فرمان ہے، مسلمان کو اس پہ یقین ہے کہ وہ قیامت تک جو فرمان ہے وہ ہے۔ تو آج تک امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے، قیامت تک منایا جائے گا، اپنے اپنے انداز سے لوگ منا رہے ہیں۔ پہلی محرم سے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں جہاں آپ کا تھا وہاں آپ کو گھیر لیا گیا تھا۔ 7 محرم کو آج کے دن پانی بند کر دیا گیا تھا، 3 دن بھوکے پیاسے رہ کے 10 محرم کو امام حسین ظہر کے وقت شہید ہوئے نماز میں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ عالم اسلام کے لیے ہی نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ گاندھی جی نے کہا ہے کہ امام حسین صرف مسلمانوں کے لیے شہادت پیش نہیں کری ہے، امام حسین نے مانوتا کو بچایا، مانوتا پامال ہو رہی تھی وہاں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ امام حسین کی شہادت، دیکھیے جو امام حسین سے بیعت کرنے وہ کہہ رہا تھا یزید، وہ یہی چاہ رہا تھا کہ وہ شراب جائز کر دے، جتنے حرام کام ہے سود جائز کر دے، حرام کام پہ وہ چاہ رہا تھا کہ امام حسین سے بیعت لے کے اس کو سب کو لیگل کر دے۔ امام حسین نے کہا کہ میں نانا کو دین کو نہیں سودا کروں گا، اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاہست حسین بادشاہست حسین، دینت حسین دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، کہ بے شک لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، شاہست حسین، حسین شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، دینت حسین، حسین دین ہے، دی پناہست حسین، حسین نے دین کو پناہ دی ہے، اور لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ جتنے حق پر ہیں، جتنے سچائی کے راستے پہ ہیں، وہ امام حسین کو مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام حسین نے 6 مہینے کے بچے سے شہادت، آپ کا جو 6 مہینے کے علی اصغر تھے ان کو شہادت پیش کی۔ حضرت 85 سال کے حبیب ابن مظاہر تھے، وہ شہید ہوئے۔ کربلا میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ قیامت تک ایسا کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں نے اللہ بننے کا بھی دعویٰ کیا، نبی بننے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن حسین بننے کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حسین بنیں گے تو خود شہید ہونا پڑے گا۔ تو جو یزید تھے ان کی فوج میں کتنے لوگ تھے، اور امام حسین علیہ السلام؟ امام حسین کی ساتھ تو 72 لوگ تھے، 72 لوگوں نے شہادت پیش کی، جس میں زیادہ تر آپ کے خاندان کے آپ کے بھتیجے تھے، حضرت عباس علم بردار تھے، اور آپ کے حضرت قاسم تھے جن کی مہندی اٹھتی ہے۔ تو اور اس کی میں ہزاروں کی تعداد میں اس کے تھا، وہ بہت پوری ہتھیاروں سے لیس تھے، پانی بند کر دیا گیا تھا، یہ سب لوگ بھوکے پیاسے تھے، ایمان کی طاقت تھی۔ لیکن آج دیکھیے کہ امام حسین کا لوگ یاد کرتے ہیں، امام حسین کی محبت میں لوگ
پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، غم منایا جا رہا ہے، قیامت تک منایا جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے کہ جو ظلم اور ذاتی، اور ہمیں یہی امام حسین کی کربلا کا پیغام ملتا ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ جھوٹ، ظلم، ناانصافی کے آگے کبھی سر نہ جھکائے، اور حق پسندی اور امن اور ترقی اور جس میں بھلائی ہو وہ لوگوں کا کرے۔ آپ نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ جب آپ شہید ہوئے اس وقت بھی آپ امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں نیک راستہ دکھا، انہیں بخش دے، ان کے گناہوں کو کر دے، یہ صحیح راستے پہ آ جائیں، یہ بھٹک گئے ہیں۔ یہ دیکھ لیا آپ سب شہید ہونے کے باوجود بھی۔ اور نماز کا بھی پیغام دیا امام حسین نے کہ آپ نے نماز کی مہلت مانگی۔ نماز جب آپ پڑھنے گئے، ظہر کا وقت ہو رہا تھا، اسی وقت ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے، 10 ہی محرم کو سب لوگ شہید ہوئے۔ 10 محرم کو ہی جنگ شروع ہو گئی تھی اور لوگ ہو رہے تھے، آخر میں امام حسین نے شہادت پیش کری، پھر آپ کے سب گھر کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، ظلم بھی شرمندہ ہو رہا تھا امام حسین کی شہادت پہ، تو سبھی لوگ روتے ہیں۔ ایک انگریز ہے، اس نے یہی کہا ہے، ایک عیسائی صاحب تھے، بہت بڑے پادری، انہوں نے کہا کہ نبی کی تو ہم نبی کی اولاد میں ہم بھی ہیں، نبی کی امتی ہم لوگ بھی ہیں، لیکن ہمیں مسلمانوں میں صرف یہ احساس ہے کہ ان کے ساتھ حسین تھے، ہمارے میاں حسین نہیں۔ اگر ہمارے یہاں حسین آتے تو ہمارے بھی مرتبہ الگ ہوتا۔ اور ایک سوامی ہیں، ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ امام حسین دین اسلام کے پاس ہیں، اگر امام حسین نہیں ہوتے تو یہ دین کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا۔ تو امام حسین کی بہت بڑی شہادت ہے۔ امام حسین کو رسول اللہ نے اسی لیے حدیث ہے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب یہ سمجھ لیجیے نوازے سے نانا تھوڑی ہوتا ہے، لیکن دین کی بچانے کے لیے، دین پہ قربان ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین، میں حسین سے ہوں۔ تو اسی حدیث کی بنیاد پہ امام حسین کی شہادت جو لوگ غم مناتے ہیں، انشاءاللہ انہیں دنیاوی کوئی غم نہیں ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یا مرتضیٰ علی، مجھے دنیا میں غم نہ ہو لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، آمین ثم آمین۔ یہ آپ سمجھ لیے امام حسین کو تمام ہندو مسلم سب مانگتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے مدھیہ پردیش، گجرات وغیرہ، بہار میں ہم جاتے ہیں، بنگال میں سینکڑوں ہندو حضرات، پنڈت حضرات امام حسین کا تعزیہ علم سجاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گھر میں منتیں مانتے ہیں۔ امام حسین کی ایک ایسی شخصیت ہے، کٹرتا کے خلاف تھے آپ، تشدد اور آتنکواد، دہشت گردی، زبردستی کے خلاف تھے، انسانیت کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ آج انسانیت جو زندہ ہے، امام حسین کا ہی کرم ہے کہ جو لوگ جو بھی ہیں، اور کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا آپ نے، جو بھی آیا آپ کے در پہ آپ خود بھوکے رہے، آپ کے گھر والے بھوکے رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ غریب اور بھوکے پیاسے لوگوں کی مدد فرمائی۔ ہم لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم سچے امام کے چاہنے والے ہوں گے، کہ ہم کسی کو پریشان نہ کریں، امام حسین سے محبت عقیدت رکھیں۔ اس وقت محرم داری یہاں چلتی ہے، خانقاہ نیادیہ ہے، اجمیر شریف ہے، نظام الدین اولیاء ہے، کلیہ شریف ہے، تمام درگاہوں میں امام حسین کا لنگر و نظر و نیاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہاں سوشل ڈسٹینس اور لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے ہم لوگ بھی محرم داری کر رہے ہیں، گھروں میں علم سجا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آئی ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ محرم داری منائیں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ امام حسین سب دیکھ رہے ہیں، امام حسین کے غلام دیکھ رہے ہیں، امام حسین کو جو مانتا ہے، جو نام لیتا ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے۔ حضرت قبلہ شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، دارت نیاز حشر خود امید با حسین، با اولیاس حشر محب بان اولیاء، کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کا حشر بھی اولیاؤں کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے یہ ہے امام حسین کی محبت کرنے والوں کا، کہ ان کے قبروں سے بھی آتی ہے وفا کی خوشبو، کہ ان کے مزار سے اب بھی فیض ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو امام حسین سے سچی عقیدت محبت ہے، تو امام حسین کے پیغام کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے لوگوں کو،
بتانا چاہیے کہ امام حسین نے دین کے لیے کیا قربان کیا، انسانیت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، انسانیت کو، دین اسلام کو بچا لیا، اور انشاءاللہ قیامت تک محرم داری ہوتی رہے گی۔